اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، آج کی اس تعلیم کی مجلس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں تعلیم کی جائے گی۔ صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے، ایسا ایک کفار و مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ ہے، جس میں ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو پستی میں جا کر یا شکست کھا کر یا ہار مان کر یہ صلح کرنا پڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہر خبر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا یہ صلح آخرکار مسلمانوں کو نقصان کچھ تھوڑے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس سے بڑے فوائد نظر آئے اور مسلمانوں کے راستے بڑے آسان ہو گئے۔ تو آج آپ کو اس کی تعلیم کی جا رہی ہے کہ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں،
اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالی شانم تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی بعض آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسوری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ فائدہ، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے،
بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں، واقعی ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ اپنے دین پر پکے تھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کر دینے کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے، اور الحمدللہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ جس مذہب کے لیے، جس دین کے لیے خود کو قربان گاہ پر چڑھا دیا، الحمدللہ وہ دین بھی سچا، پکا، اچھا، وہ دین بھی اللہ رب العزت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب دین بھی سچا ہے اور اس کے ماننے والے بھی پورے صبر و ضبط و تحمل اور عقیدت کے ساتھ ہے، تو اس کو کون سی طاقت ہے کہ ہٹا سکتی ہے؟ اس لیے مکے کے کفار و مشرکین کی طاقت ہیچ پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ آخر کار کفار و مشرکین خود اس معاہدے سے ہٹنے کو تیار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسانیاں کی فرمائش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منت کیا، عاجزی کی، رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی کو بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی اس چند نئے مسلمانوں سے وہ کفار و مشرکین اتنے ڈرے سہمے کہ انہوں نے اپنے معاہدے پہ واپس بلوانے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجا کہ یہ بھی معاہدہ میں داخل ہو جائے، جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر و مشرک کی ساری بات مان لی تھی۔ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود پتا تھا کہ یہ معاہدہ جو لگ رہا ہے کہ مسلمان شکست خورد ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے، الحمدللہ اس میں فتح یابی سے ہی ہمکناری ہوگی، اور واقعی فتح یابی سے اللہ نے ہمکنار کیا اور مسلمانوں کو عزت بخشی، شان بخشی، شوکت بخشی۔ اور اس وقت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے، جو صلح نامہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور انتقال فرما گئے، رضی اللہ عنہم ورضون، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے اپنے دین کے لیے جنت میں انہیں بلا لیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس سچے پکے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ایسی ضرورت محسوس ہو ہمارے دین کو تو ہم اپنا جان، مال و وقت لے کر حاضر رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔